السلام علیکم۔ میں فرحت اقبال آپ سے مخاطب ہوں۔ چند دن پہلے میں نے ایک عرض کی تھی چیف جسٹس سپریم کورٹ کو، تحریری طور پر میں نے درخواست بھیجی کہ یہ جو چند جج صاحبان ہیں جو اپنی پسند اور اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے کے لیے قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں، ان کے خلاف بھی چارہ جوئی کرنا چاہیے، کیونکہ چند جج صاحبان خود اپنی ذات کو خوش رکھنے کے لیے یا کسی کو اور کو خوش کرنے کے لیے عدلیہ کی تنزلی کا باعث بنتے ہیں، عدلیہ کو کمزور کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ تو میں نے چیف جسٹس صاحب سے یہ کہا تھا کہ آپ سے بھی پریشانی کا معاملہ ہوا، آپ نے بھی اپنا ڈیفینس کیا، اسی طرح ہر جج جس کے خلاف شکایت ہو تو اس کو ڈیفینس کرنے کا موقع دیا جائے، ان کو نوٹس کیا جائے اور ان کو بلا کے پوچھا جائے یا اس سے جواب طلبی کی جائے کہ آپ کے خلاف جو شکایت آئی ہے تو وہ کیوں آئی ہے۔ اگر اس طرح کی کارروائی ہو تو مجھے امید ہے کہ جج صاحبان اپنی پسند اور مرضی اور منشا اور کسی کو خوش کرنے کا جو آرڈر یا فیصلہ کرتے ہیں وہ نہیں کریں گے۔ حاصل ہے زرداری صاحب اس سسٹم سے نالار رہے، شاید اب بھی ہوں، کہ بغیر کسی قصور کو ان کو جیل میں ڈالا گیا، نواز شریف کو جیل میں ڈالا گیا، اور حتیٰ کہ اب موجودہ حالات میں عمران خان جیل میں ہیں۔ تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر جو بعد میں بری ہوتے ہیں کیا وہ حق نہیں رکھتے کہ جج صاحبان کے خلاف کارروائی کریں؟ کیونکہ جو جج ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں، کسی کے کہنے پہ یا اپنی مرضی سے یا اس کی کوئی بیک گراؤنڈ کچھ اور ہوتی ہے، بعد میں وہ ختم ہو جاتا ہے فیصلہ، اس ملزم کو سزا جو بھی ملتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے خلاف جتنے بھی کارروائیاں ہوئیں یا غیر قانونی طور پر اس کا وہ مداوع کرتے ہوئے یا اس کا بدلہ لیتے ہوئے انہی جج صاحبان کے خلاف کارروائی کرے جنہوں نے کو جان بوجھ کر، میں بات لفظ جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں کہ جان بوجھ کر یہ معاملات ہوئے ہیں یا ہوتے ہیں، کیونکہ میرا 33 سال سے ہائی کورٹ میں اپنے کیسوں میں پیش ہو کے آرگو کرتا چلا آ رہا ہوں۔ 33 سال کا تجربہ کوئی کم تجربہ نہیں ہے، اور میں اسی وجہ سے چند جج صاحبان کی شکایات کی تھیں، تو الحمدللہ کہ وہ کامیاب ہوئیں شکایات اور وہ جج کے منصبی سے ہٹا دیے گئے، یا اس کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ میں یہ کہوں گا کہ میری درخواست دینے کے بعد وہ پھر جج نہیں رہے۔ ہائی کورٹ کے چند ججز کا نام میں اس وقت نہیں لے سکتا، لیکن یہ بات قانونی طور پر جائز ہے کہ کسی بھی جج کی کمپلینٹ کی جا سکتی ہے، لہذا میں نے کمپلینٹ کی جسٹس عابد حسین چٹھا صاحب کے خلاف، اس کے مس کنڈکٹ پہ اور اختیارات کے ناجائز استعمال پہ۔ تو یہ 3 مرتبہ میں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو التجا کی تحریری طور پر، ان کی باقاعدہ ثبوت ہے کہ آپ اس کا فیصلہ کرنے دیں۔ سپریم جوڈیشل نے فیصلہ کرنا ہے نا، تو سپریم جوڈیشل کو فیصلہ کرنے دیں، آپ ان کے سامنے یہ معاملہ لے آئیں۔ آپ جو سپورٹ کرتے ہیں کسی بھی جج کی اور اس کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل کو نہیں بھیجتے، تو اس کا مطلب ہے آپ خود جو ہے اس کی جرم کی چھپانا چاہتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ راستے میں نہ آئیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل ایک ادارہ ہے، ہائی کورٹ کے جج کے خلاف کمپلینٹ کا فیصلہ وہی کرتا ہے، ہر کمپلینٹ کو ان کو سامنے رکھیں، اس طرح ججز کو بھی پتہ لگے گا ہم نے جو غلط کام کیا ہے اس کی سزا کچھ نہ کچھ ملی ہے، ورنہ قدرت بہت سخت سزا دیتی۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میری کمپلینٹس میں اگر سزا نہیں دی، قانونی طور پر نہیں دی گئی جان بوجھ کر، تو قدرت نے اس کو ضرور سزا دی ہے۔ تو اس لیے مجھے کوئی بات کہنے میں تھوڑا سا شرم آ رہی ہے کہ میں یہ نہیں کہتا، دعویٰ کرتا، لیکن میں یہ فخر سے کہتا ہوں کہ قدرت کی سزا سخت ہے، لہذا ہر جج کو جس کے خلاف کمپلینٹ ہے اس کو چاہیے کہ اپنا دفاع کرے اور اس کو کلیئرنس لے۔ اگر کلیئرنس نہیں ہوگا تو روز قیامت پھر وہ شکایت پھر دوبارہ روز قیامت
پیش ہوگی تو اور پھر وہاں پہ بچت نہیں ہوگی، کیونکہ اندرونی باتیں جو میں 33 سال میں دیکھی ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ میں عوام کو بتاؤں کہ کیا کیا ہوتا ہے ججز کے چیمبرز میں، اور رات کی جو میٹنگز ہوتی ہیں جج صاحبان کی، تو ان میں کن کن کے خلاف کارروائیوں کا اندیا دیا جاتا ہے، ایک پری پلان بنایا دیا جاتا ہے، لیکن مخصوص لوگوں کے لیے، عام لوگوں کی نہیں، سیاسی لوگوں کے لیے زیادہ طور پر، یا وہ لوگ جو عدلیہ کے خلاف مہم چلاتے ہیں کہ اسلامی نظام لایا جائے یا انصاف پر مبنی نظام لایا جائے، تو ان کے لیے پھر خصوصی انتظامات کرتے ہیں، کسی جج کو اشارہ کیا جاتا ہے، پھر وہ سزا بھی دیتا ہے، پھر یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ آصف زرداری صاحب پر کیس ہوئے، بے نظیر بھٹو صاحبہ پہ کیس ہوئے، تو کیا بنا؟ سارے انوسینٹ ہوئے۔ کیسے ہوئے یہ علیحدہ بات، لیکن انوسینٹ تو ہوئے نا۔ نواز شریف انوسینٹ ہو گیا، اور اب عمران خان صاحب کی باری ہے، اس کو بھی انوسینٹ کر دیا جائے گا، لیکن وقت پہ۔ تو میں یہ عرض کروں گا جتنے بھی معاملات ہیں تو آپ مہربانی کریں، عدلیہ کے جو اختیارات رکھتے ہیں، جو کہ کنٹرول کرتے ہیں کرپشن کو، ان کو چاہیے کہ وہ کسی بھی جج کے خلاف کمپلینٹ کو پٹ اپ کریں، اس کا باقاعدہ سماعت کریں، تاکہ قانون کی سزا وہ حاصل کریں۔ قدرت کی سزا بہت سخت ہے، اور میں اپنے دعوے سے نہیں کہتا، میں نے تجربے سے کہا ہے کہ جو قانون کی سزا سے بچ جاتے ہیں یا بچائے جاتے ہیں، پھر قدرت اس کو ایسا پکڑتی ہے تو پھر وہ بس اللہ معاف کرے، اللہ ہر کسی کو قدرتی سزا سے بچائے، کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ بڑے مہربانی میرے اس ویڈیو پروگرام کو شیئر کریں، تمام جج صاحبان تک پہنچے، تاکہ وہ انصاف پر مبنی فیصلے کریں، نہ کہ کسی اور کے کہنے پہ فیصلے کریں۔ میرا رابطہ نمبر آپ لے لیں، 0301775019۔ اس پہ آپ مجھ سے رابطہ کر کے جو بھی ثبوت لینا چاہتے ہیں مجھ سے حاصل کریں کہ میں نے ان ججز کے خلاف، میں نے ہائی کورٹ کی ججز کے خلاف کمپلینٹ کی، اور کیسے وہ عہدے سے ہٹائے گئے۔ اور آپ حسین چٹھا صاحب کی کمپلینٹ کی، دیکھو اللہ تعالیٰ سے مجھے یقین ہے، اللہ کی ذات پہ، کہ اس کو قانون کی سزا نہ ملی تو قدرت کی سزا اپنی طرف سے وہ ضرور پائے گا، کیونکہ جرم کی سزا ہوتی ہے، چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو، تو اس کا وہ حاصل کرے گا، کہ اس نے غلط فیصلے کیے ہیں دوسروں کے کہنے پہ۔ اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ فرحت اقبال کے جتنے بھی کیسز ہیں، عابد حسین چٹھا نے بدتمیزی کرتے ہوئے انتہائی غلط طریقے سے اس کو نقصان پہنچایا، مجھے بھی نقصان پہنچایا، تو لہٰذا اس کا کارروائی بنتی ہے۔ شکایت میں نے دے دی ہے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے پاس ہے، آپ ان کو کہیں کہ اس کی سماعت کرائیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ کو یہ شیئر کریں ویڈیو کو، تاکہ آگے سب تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔